السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تو یہ جانتے ہی ہیں کہ ہر حادثہ کوئی نہ کوئی سبق دے کر جاتا ہے۔ بالکل یہی حال کرناٹکا میں ہوئے حجاب معاملے کا ہے۔ کرناٹکا کا حجاب معاملہ جو سوچی سمجھی سازش کے تحت شروع کیا گیا اور پورے ملک میں اسے پھیلایا گیا، اس میں جو کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا اس سے ایک بڑا سبق ملتا ہے۔ سبق یہ کہ کاش آج ہمارے پاس بھی تعلیمی ادارے ہوتے، مسلمانوں کے اپنے یونیورسٹیز ہوتی، اپنے کالجز ہوتے، اپنے اسکول ہوتے۔ اگر ہمارے پاس ہر اسٹیٹ میں 2-4-10 اپنے بڑے تعلیمی ادارے ہوتے تو شاید اس طرح کی حماقت کرنے کی کوئی کوشش نہ کرتا۔ جو بھی یہ سب کر رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، یا تو وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں گے یا ان کی تعلیم بند کروا دیں گے۔ اگر وہ پڑھائیں گے تو انہیں ہمارے اعتبار سے چلنا پڑے گا، یا پھر وہ اپنی بچیوں کی تعلیم بند کر دیں گے۔ اس لیے کیونکہ ہمارے پاس کوئی بڑا تعلیمی ادارہ ہے نہیں باضابطہ، جس کی شاخیں ہر صوبے میں ہوں، ہر ضلع میں ہو، یا ایسا کوئی پلان ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تعلیمی ادارے جو نہیں ہیں تو کیا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اس وجہ سے تعلیمی ادارے نہیں؟ تو ایک بات یاد رکھیے گا، پیسے والی گفتگو میں بعد میں کرتا ہوں، بغیر پیسے کے بھی تعلیمی ادارے قائم کیے جا سکتے ہیں۔ بس آپ کو تھوڑا سا علم ہونا ضروری ہے، تھوڑی سی نالج چاہیے اس بارے میں۔ آپ تھوڑی سی کوشش اگر کرتے ہیں تو آپ کے یہاں اچھے تعلیمی ادارے قائم ہوں گے۔ مثال کے طور پر الیکشن ہے آپ کے یہاں، یو پی میں ابھی الیکشن ہے، یا دوسرے اسٹیٹس میں الیکشن ہے، اور الیکشن نچلے درجے سے اوپر درجے کے جتنے الیکشن ہیں، مثلا ممبر، مکھیا، پردھان، وارڈ کونسلر، ایم ایل اے، ایم پی وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے الیکشن ہیں، ان تمام الیکشنز میں آپ اپنے گھر آنے والے یا اپنے گاؤں محلے میں آنے والے کینڈیڈیٹ سے کیا مانگ کرتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ 1000، 2000 یا 500 روپے مانگتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگوں نے تعلیمی اداروں کی ڈیمانڈ کی ہے؟ آپ نے اپنے گاؤں کے پردھان یا مکھیا سے یہ کہا ہے کہ ہمارے یہاں بچوں کے لیے ایک پرائمری اسکول بنا دیجیے؟ آپ نے کتنے وارڈ کونسلر سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمارے محلے یا ہماری بستی میں کوئی تعلیم گاہ نہیں ہے، کوئی ایجوکیشن سینٹر نہیں ہے، آپ ایک ایجوکیشن سینٹر بنا دیجیے؟ آپ کے یہاں آنے والا ایم ایل اے جب آپ سے ووٹ مانگنے آتا ہے، آپ نے کتنی مرتبہ ان سے کالج کی مانگ کی ہے؟ آپ نے اپنے ایم پیز سے جو منسٹر رہ چکے ہیں ان منسٹروں سے کتنی مرتبہ یونیورسٹی یا کالج مانگا ہے؟ کیا ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے؟ بہت پیسے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو شاید پتا ہو کہ یہ جو تعلیمی اداروں پر پیسے خرچ کریں گے یہ ان کی جیب کے پیسے نہیں ہیں، گورنمنٹ انہیں فنڈ دیتی ہے۔ یہ فنڈ جو ہے تعلیمی طور پر یہ استعمال کر سکتے ہیں، ایم پی فنڈ، ایم ایل اے فنڈ، جسے LADS کہتے ہیں، لوکل ایریا ڈیولپمنٹ اسکیم۔ یہ ایم پی کے پاس بھی ہے، ایم ایل اے کے پاس بھی ہے۔ ایم پی کے پاس تقریباً سالانہ اینول 5 کروڑ روپے ہوتے ہیں، یہ لوکل ڈیولپمنٹ کے لیے۔ کیا آپ نے اپنے ایم پی سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اس ایم پی فنڈ سے ہمارے یہاں کوئی اسکول یا کالج بنا دیجیے؟ آپ نے کبھی نہیں مانگا ہوگا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ایم پی کی جیب سے جائے گی، یہ وہ رقم ہے جو ایم پی استعمال نہ کرے تو برباد بھی ہو جائے گی۔ ایم ایل اے کے پاس بھی ہوتا ہے، کم و بیش اسٹیٹ کے لحاظ سے اگر ایک راؤنڈ فگر لے کے چلے تو 2 کروڑ روپیہ سالانہ ایم ایل اے کو بھی ملتا ہے۔ الگ الگ اسٹیٹ میں الگ الگ ہے، ایک اندازہ 2 کروڑ۔ اب سوچئے یہ رقم جو ان کے پاس گورنمنٹ دیتی ہے ان کاموں کے لیے، جن کاموں کے لیے دیتی ہے جیسے سڑک ہے، پل ہے، ان تمام کاموں میں اسکول یعنی ایجوکیشن سب سے اوپر ہے۔ آپ نے کتنی مرتبہ ڈیمانڈ کی ان سے؟ نہیں مانگا۔ اگر آپ نے مانگا ہوتا، آپ کے پاس جب کوئی ووٹ مانگنے آتا آپ نے یہ شرط لگا دی ہوتی کہ ہم اس شرط پہ ووٹ دیں گے کہ ہمارے علاقے میں آپ ایک اسکول بنائیں،
تو کیا ایسا نہیں ہوتا؟ لیکن آپ نے کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں کی، آپ نے مانگا نہیں کبھی ان سے۔ آپ چاہیں تو اپنے علاقوں میں اس طریقے سے چھوٹے درجے کے جو لیڈرز ہیں ان سے پرائمری اسکول مانگے، بڑے درجے کے جو لیڈرز ہیں، بڑے لیول کے، ہائی لیول کے ایم ایل اے، منسٹر، ایم پیز وغیرہ، آپ ان سے کالج اور یونیورسٹیز کی ڈیمانڈ کریں۔ تو کیا اس طرح آپ کے علاقے میں اسکول کالجز نہیں بن سکتے؟ اسی طرح مسلمانوں کے پاس آرگنائزیشن بہت ہیں، چھوٹی چھوٹی تنظیمیں، ہر علاقے میں، ہر شہر میں 2-4 تنظیم آپ کو مل جائے گی، 2-4 فاؤنڈیشنز مل جائیں گے۔ لیکن کیا ان تنظیموں نے مل کر ضلعی سطح پر، یعنی ڈسٹرکٹ لیول پر، کبھی تعلیمی طور پہ کام کرنے کی کوشش کی؟ کیا ایک تنظیم ایک ضلع میں ایجوکیشن پہ کام کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی ہے؟ ایک اندازہ لیجئے کہ ایک تنظیم کھڑی ہوتی ہے اور پورے ضلع میں ایجوکیشن کے نام پر کچھ اجلاس کرتی ہے، کچھ میٹنگ کرتی ہے، لوگوں میں بیداری لاتی ہے، اور بیداری لانے کے بعد ہر آدمی سے صرف 1000 روپے چندہ لیتی ہے۔ ایک تنظیم 1000 روپے چندہ، اور وہ ہاتھوں ہاتھ نہ لے، 2-4 مہینے کا جو غریب ہے انہیں وقت دے کہ بھائی 4 مہینے 6 مہینے میں آپ مجھے 1000 روپے دو۔ ایک ڈسٹرکٹ میں 2 لاکھ لوگوں کا انتخاب ہو، ڈسٹرکٹ میں عموماً 2 لاکھ لوگوں کا ہونا عام بات ہے، 2 لاکھ مسلمانوں کا ہونا، تو 2 لاکھ لوگوں کا انتخاب ہو اور 1000 روپے کر کے لیا جائے ایک آدمی سے، تو 20 کروڑ روپے جمع ہوتے۔ اس 20 کروڑ روپے سے آپ آؤٹر پہ ایک اچھی خاصی زمین لے سکتے ہیں اور وہاں پر ایک تعلیم گاہ، اچھی تعلیم گاہ قائم کر سکتے ہیں کالج کی شکل میں۔ پھر اپنے پولیٹیکل لوگوں سے مل کر گورنمنٹ سے گرانٹ کروائیے۔ تو اس طریقے سے اگر منظم ہم کام کریں تو کیوں ہم اپنے یہاں تعلیم گاہیں نہیں بنا سکتے؟ ہم اپنے یہاں کیوں نہیں اسکول کالجز بنا سکتے؟ کیوں نہیں تعلیمی ادارے ہمارے یہاں بنیں گے؟ لیکن ہم نے کبھی کوشش نہیں کی۔ ہمارے پاس پیسے نہیں، پیسے کی بات پہ آئیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ کم از کم پورے ملک میں 1 لاکھ، کم از کم 1 لاکھ مزارات ہیں سنیوں کے یہاں، اور ہر مزار پہ عرس ہوتا ہے، کم سے کم 1 لاکھ مزارات، ہر مزار پہ عرس ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک عرس کا خرچ کم سے کم ایوریج کر کے 1 لاکھ روپیہ رکھیے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ بہت کم چھوٹے پیر صاحب یا بزرگ رہے ہوں گے جن کے عرس میں 1 لاکھ کا خرچ ہوتا ہے۔ 1 لاکھ اگر خرچ ہوتا ہے تو آپ ایک عرس میں 1 لاکھ خرچ ہوتا ہے تو سوچئے 1 لاکھ آراس میں کتنا خرچ آتا ہوگا؟ تقریباً 1000 کروڑ روپیہ، یعنی ہماری قوم کا 1000 کروڑ روپیہ ایک ایوریج کے لحاظ سے ہر سال جاتا ہے عرس کے نام پر۔ اب یہ عرس ہے کیا اسلام میں، سنیت میں؟ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، ایک مستحب کام ہے۔ اسے آپ چھوٹے پیمانے پر بھی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ ایک بہت بڑا میلہ لگائیں گے تبھی صاحب مزار کا فیض آپ کو ملے گا، ایسا تو ہے نہیں۔ بلکہ جس طور پر اب میلے لگ رہے ہیں شریعت میں ان کی اجازت ہی نہیں۔ تو یہ تقریباً 1000 کروڑ روپیہ سالانہ کم سے کم ایوریج کے لحاظ سے ضائع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں 11ویں شریف، چھٹی شریف، یہ خاص کر مہاراشٹر، کرناٹک وغیرہ میں جو ان کے یہ منائے جاتے ہیں بہت بڑے پیمانے پر، ایک آدمی 10-10 20-20 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے۔ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز یا سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہما کے اہم پیغامات میں سے تعلیم ہے۔ آپ ان پیسوں کو تعلیم کے نام پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں جا کر کسی بڑے مفتی یا عالم سے فتویٰ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ان کاموں سے کہیں زیادہ ثواب وہی سرکار خواجہ غریب نواز یا سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ تعلیم گاہ قائم کرنے میں ملے گا۔ لیکن ہم وہ نہیں کرتے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ عام اجلاس، ہر نکر، ہر چوراہے، ہر سڑک، ہر گلی، ہر محلے میں جلسہ ہوتا ہے، آپ انہیں گن نہیں پائیں گے، وہ اتنے جلسے ہیں۔ سوچیے ان میں کتنے اخراجات آتے ہوں گے۔ تو یہ سارے پیسے کتنے کام میں استعمال ہوتے؟ آج کل جو جلسے ہو رہے ہیں ان کا کتنا فائدہ ہے؟ خطبہ کی جو تقریر اسٹیج پر ہوتی ہے اس سے قوم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ شورا، نقبہ، یہ جو بارہا آتے ہیں، بڑی بڑی رقم لے کر آتے ہیں، اس سے قوم کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ تقریباً سارے پیسے پانی میں جا رہے ہیں۔ ان پیسوں کو اگر ہم جمع کریں اور جمع کر کے اپنے یہاں تعلیمی ادارے قائم کریں، ایک مزار
اگر چاہے مزار کے متولیان، ٹرسٹیان، ذمہ داران اگر چاہیں تو ایک مزار سے ایک اسکول، ایک کالج، اور اگر بڑے پیمانے کا مزار ہے تو ایک یونیورسٹی چل سکتی ہے. لیکن ہم نے کبھی کوشش نہیں کی، ہم نے کبھی چاہا نہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں. پیسے آتے ہیں، سارے ذمہ داران نے بانٹ لیا، کچھ کام کیا، کچھ کھا گئے، برابر ہو گیا. لیکن ان سے ہماری قوم کو کچھ خاص فائدہ نہیں ہو رہا. اگر یہی مزارات کے ذمہ داران سونے چاندی کا گنبد اور مینار بنانے سے ہٹ کر تعلیمی اداروں پر کام کرنا چاہتے تو شاید آج ہمارا نقشہ کچھ اور ہوتا. ہماری مسلمانوں میں ہر طبقے کے پاس پیسہ ہے، ہر طبقہ اپنا اپنا پیسہ استعمال کر رہا ہے، لیکن بس یہ ہے کہ تعلیمی اداروں پر کوئی خرچ نہیں کرنا چاہتا. پیر صاحب لوگوں کو جتنے نذرانے دیے جا رہے ہیں، اگر یہ شرط لگا دیے جائیں کہ حضرت، حضور، قبلہ، کعبہ، ہم آپ کو نذرانہ تو دیں گے لیکن آپ اس نذرانے سے ہمارے علاقے میں ایک تعلیمی ادارہ قائم کیجیے، اور وہ پیر اگر اعلان کر دے کہ ہم تمہارے یہاں تعلیمی ادارہ قائم کر رہے ہیں، مدرسہ اسکول ایک ساتھ، یا پھر ایک کوئی اچھا ہی مدرسہ جس میں اصلی تعلیم بھی ہوتی ہو، یا کوئی ایک اچھا سا اسکول، تو کون چندہ نہیں دے گا انہیں؟ پیر فقیر کے نام پہ تو آج بھی سنی لوگ سر کٹا رہے ہیں. یاد رکھیے گا، آج جتنے پیر مارکیٹ میں پائے جا رہے ہیں ان میں سے 90% تو وہ ہیں جو آخرت میں آپ کے کام آنے والے نہیں. تو کم از کم دنیا کا کام تو ان سے لے ہی سکتے ہیں آپ. یہ جو پیر صاحب نذرانے لے کر جاتے ہیں، ان کا نذرانہ سوئس بینک میں جمع ہوتا ہے یا کہاں یہ تو نہیں پتا، لیکن اس کا فائدہ قوم کو کیا پہنچتا ہے؟ ہاں، جن کے یہاں ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، جو کچھ مشن پہ کام کر رہے ہیں، جیسے مثلا وہ کچھ مکتبے چلا رہے ہیں، کتابیں ان کے یہاں سے شائع ہوتی ہے، یا وہ تعلیمی ادارے چلاتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہیں. لیکن جن کے یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ صرف سال میں یا مہینے میں یا 6 مہینے میں آپ کے یہاں کے نذرانہ وصول کر کے لے جاتے ہیں، ان پیسوں کا کیا کام ہے؟ ہم چاہیں تو ان سب چیزوں کو ایک منظم انداز میں استعمال کر سکتے ہیں. مزارات پہ چادر، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مزار پہ ایک چادر. آپ ایک مزار پہ 1,00,000 چادر چڑھاتے ہیں. یہ 1,00,000 چادر چڑھانا ایک مزار پہ کہیں سے کہیں تک ثواب کا کام نہیں. ان چادروں کے پیسوں کو اگر جمع کر کے آپ اسی صاحب مزار کے نام سے کوئی تعلیمی کام کریں تو ہمارے پاس کام کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. اس عنوان پہ بڑی اچھی اور نفیس گفتگو چشم و چراغ خاندان برکات سید نجیب حیدر حسن صاحب قبلہ مد ظلہ العالی نے گفتگو فرمائی ہے. سنیے کیا فرماتے ہیں. آج ہمارے حجاب پر پابندی لگی ہے، وہ اس لیے لگی ہے کہ ہمارے پاس ہمارے اسکول نہیں ہیں، ہمارے کالج نہیں ہیں. ہندوستان میں جتنا پیسہ ہم چادروں پر، نیازوں پر، نمائش و نمود کے لیے خرچ کرتے ہیں، اگر اس پیسے کو ایک ایک شہر میں جوڑ کر اپنے چھوٹے چھوٹے اسکول بنا دیے جائیں، چھوٹے چھوٹے کالج بنا دیے جائیں، تو ہمارے حجاب پر پابندی لگانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو ہم لوگوں نے خود سے خود کو پیچھے رکھا ہے. ہمارے پاس تعلیمی ادارے ہوں تو کوئی بھی ہمیں اس طریقے سے پریشان نہیں کر سکتا. ہم اپنی بہن بیٹیوں کو اچھی تعلیم اور اسلامی دائرے میں جو نقاب برقعے میں پڑھنا چاہتی ہے انہیں نقاب برقعے میں رکھ کر اچھی تعلیم دے سکتے ہیں. ایک تو ہم تعلیمی ادارے نہیں بنا رہے ہیں، دوسرا ہم کسی پہلو پر کوشش نہیں کرتے ہیں. نہ پولیٹیکل لوگوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، نہ سماجی طور پہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور نہ دینی طور پہ جو اخراجات ہو رہے ہیں ان کا کوئی استعمال ہو رہا ہے، مناسب استعمال. اعظم خان صاحب نے یو پی میں رامپور میں جوہر یونیورسٹی بنائی. تقریباً آپ میں سے ہر آدمی اس یونیورسٹی کا نام سن چکا ہوگا. اتنی عظیم الشان یونیورسٹی بنائی کہ اگر ایک صوبے کے سارے مسلمان مل کر بنانا چاہیں تو شاید نہیں بنا سکتے. فرقہ واریت کی نظر ہو گئی یونیورسٹی، سیاست کی نظر ہو گئی وہ یونیورسٹی. کتنے مسلمانوں نے اسے بچانے کے لیے کوشش کی، کتنے لوگوں نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. ذرا سوچیں، ایک اتنی بڑی دانشگاہ برباد کر دی گئی صرف اس لیے کہ بنانے والا ایک مسلمان آدمی ہے، اور تاریخ میں یہ نہ کہا جائے کہ ایک مسلمان نے پھر سے ایک بہت بڑی تعلیم گاہ قائم کی. میں سمجھتا ہوں یہ پوری دنیا کی پہلی اور ایسی انوکھی تاریخ ہوگی جس تاریخ میں ایک تعلیم گاہ صرف اور صرف سیاست اور فرقہ واریت کی وجہ سے برباد کر دی گئی.
تو اگر ہم چاہیں تو ہم کام کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں جو لوگ چیریٹیز کرتے ہیں، چیریٹیبل ٹرسٹ جنہوں نے بنائے ہیں، جو بڑے بڑے اخراجات سیکولرزم کے نام پہ کرتے ہیں، ان لوگوں نے بھی کبھی کچھ نہیں کیا. بہت بڑے بڑے نام ہیں ہمارے ملک میں مسلمانوں. چیریٹی میں تقریباً 1 نمبر پہ 2020 اور 21 میں کچھ مسلمان 1 نمبر پہ چل رہے تھے چیریٹی میں لاک ڈاؤن کے درمیان. لیکن ان کو بھی اگر آپ کھنگالیں گے تو انہوں نے بھی اپنی قوم کے لیے کچھ نہیں کیا. تو لوگ چاہیں، ہم چاہیں تو ہم بڑا کام کر سکتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ ہم نے کی نہیں ہے. ہمیں رونا بہت آتا ہے. ہم یہاں کمزور ہیں، ہم یہاں غریب ہیں، ہم یہاں پچھڑے ہیں، ہماری حالت بری ہے، ہماری گورنمنٹ نہیں ہے، ہماری سرکار نہیں ہے. ہر کام گورنمنٹ سے نہیں ہوتا، بلکہ گورنمنٹ سے کوئی کام نہیں ہوتا. گورنمنٹ صرف سیاست کرنا جانتی ہے. کام آپ خود کریں گے. جب آپ کام کریں گے تو آپ کے سپورٹ میں گورنمنٹ خود کھڑی ہو جائے گی. اسی لیے دوستو گزارش ہے، اسے سمجھیے اور سمجھ کر اپنے پیسے، اپنی دولت کا بیجا استعمال مت کیجیے، انہیں بیجا برباد مت کیجیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ تر کوشش کیجیے کہ آپ کا پیسہ، قوم کا پیسہ اچھی جگہ، کام کی جگہوں پر استعمال ہو سکے.